جنگ موتا میں ساہ روم ہرکل کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسب جید تقریر فرمائی، مسلمانوں، شہادت ہی کے ذوق میں ہم گھر سے نکلے ہیں، اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہے، لیکن ہم تعداد کے لحاظ سے دشمنوں کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں، اٹھو، اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب جانشاران اسلام نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ سچ کہتے ہیں۔ سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور جنگ کے وقت جوشیلے اشعار پڑھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر پیدل لڑنے لگے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا۔ اسی طرح لڑتے رہے اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو کاٹ لیا تو آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازو کو جوڑ کر علم اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن علم کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد علم اسلام حضرت عبداللہ بن روا نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر پیدل جنگ میں شریک ہوئے، خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لے کر کہا، مسلمانوں، اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب اس بات پر اتفاق کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پیش تھے اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ لڑتے لڑتے آپ کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کے دشمنوں پر ایسا روب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کا جب مقابلے کے لیے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت خالد نے پچھلے دن جو لوگ پیچھے تھے انہیں آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس شخص آرائی میں دشمنوں کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ حضرت خالد نے جوش و خروش میں حملہ کر دیا۔ ان کا ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی جوش دکھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت وقت میں ان کا پیچھا نہ کیا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کو لوٹ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جری اور بہادر صحابی تھے۔ بارگاہ نبوت میں
بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا کلب ملا۔ مسلمان اپنے اسلام کے بل بوتے پر اپنی قلت کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔